बालो उठी मते उठी साईं यासीन। मस्जिद के मेहराब में जहां इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, सबसे अफजल तरीन जगह मस्जिद की, उधर उस मस्जिद का इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा बल्कि एक 12 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिसको तीसरी क्लास में उसका बाप दाखिल करवा के गया था कि ये इसे पढ़ाएगा। ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता आप देख लें। ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए जो बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बनेंगे। अब वो किधर गए जी फ्रंटमैन LGBT के ऊपर, जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तुसी सारी चलाई हुई है तो मौलवी ये काम बांधे जाए। सारी होमोसेक्सुअलिटी के इमाम तुम्हारे उलमाए कराइम है जो मस्जिदों के अंदर ये कर रहे हैं। इसी रमजान में 2024 के अंदर मैंने आपको बताया 13 साल का बच्चा केपी में पहली दफा मस्जिद में गया। 12 साल और 11 महीने तक उसकी मां ने उसे घर में नमाज पढ़ाई है कि छोटी उम्र का बच्चा है। 13 साल का हुआ है, मां ने कहा कि पहला रमजान आया बच्चा, तूने नमाज मस्जिद में पढ़नी है, तू मर्द हो चुका है, मर्द के लिए घर में नमाज नहीं है। अगले दिन उसकी लाश रस्सी के साथ लटकी हुई मिली है। उस मां के दिल पे क्या गुजरी, वो कब्र क्या, वो मैदान हशर तक इस गम को नहीं भुला सकती। ये मामला छोड़ दें कि इनके पास कुरान पढ़ने के लिए बच्चों को दाखिल कराना है, और भाई इनके पास नमाज पढ़ने के लिए भी बच्चों को नहीं भेजना। बस इस पुरफितन दौर में छोटे बच्चों को अगर आप साथ मस्जिद में अपने साथ नहीं लेके जा सकते, वो नमाज घर पढ़ेंगे क्योंकि उनकी जान को खतरा है, कत्ल कर देते हैं। ये हुकूमती ओहदेदार, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदफेली के काम में मुब्तला ना हो, सवाए उसके कि जिसे अल्लाह महफूज कर ले और उनका अपने बच्चों को इन मौलवियों की पहुंच से दूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, ये वीडियो है इस वीकेंड लाड़काना के अंदर पेश आने वाले एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में जहां पर एक मौलवी ने एक 12 साल के लड़के के साथ मस्जिद की महराब में मुंह काला किया। अल्लाह की पनाह, ये मौलवी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बिल्कुल नहीं डरते हैं जो इस तरह का मकरूह फेल करते हैं। ये वीडियो जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ, इसके अंदर उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस वाक़े के ऊपर, इस इंसिडेंट के ऊपर अपना पूरा नैरेटिव दिया है। और यकीन मानिए इस वीडियो के अंदर उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने उन मौलवियों की मिट्टी पलीद की है जो इस तरह का मकरूह फेल करते हैं। तो मेरे भाइयों, बिना किसी तखीर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे भाइयों, अगर आपको इस वीडियो के अंदर उस्ताद मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का नैरेटिव जानदार लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा मेरे भाइयों, एक और करंट अफेयर जो आजकल एक वीडियो वायरल हुई है, अगरचे मेरा 1% भी कोई ना मूड था और ना कोई तबीयत माइल हो रही थी कि मैं इसे डिस्कस करता, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने में 2 मुख्तलिफ औकात के ऊपर इन चीज़ों को डिस्कस किया। लेकिन चूंकि अब वाक़या नया आया है और ये बड़ी वर्स्ट फॉर्म में आया है। लाड़काना के अंदर एक मौलाना साहब ने मस्जिद के मेहराब के अंदर एक बच्चे के साथ ज़बरदस्ती मुंह काला किया और उसकी वीडियो बनी हुई है। मुझे बताएं, मैं जो ये कहता था ना कि आम मुसलमान जो है ना, वो मैयत की चरपाई को ना अंधेरे में देख के डर जाता है। मैयत ना रखी हुई हो, सिर्फ चरपाई रखी हो, और मौलवी जो है खुदा से नहीं डरता। मुझे बताएं, आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसने मस्जिद के अंदर ये सब कुछ किया। मैं ये देख रहा हूं कि एक गैर मुस्लिम जब ये देखेगा कि मस्जिद के मेहराब में जहां इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, सबसे अफजल तरीन जगह मस्जिद की, उधर उस मस्जिद का इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा बल्कि एक 12 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिसको तीसरी क्लास में उसका बाप दाखिल करवा के गया था कि ये इसे पढ़ाएगा। ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता आप देख लें। ये तो जिन लोगों के अपने बच्चे हैं ना, उनको इस तकलीफ का अंदाजा होगा। आम लोग तो सिर्फ इसे खबर के तौर पे देखते हैं। जो खुद बच्चों वाले हैं ना, उनसे पूछें, वो तो कहेंगे कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए जो बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बनेंगे। अब वो किधर गए जी फ्रंटमैन LGBT के ऊपर, जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, और तुसी सारी चलाई हुई है तो मौलवी ये काम बांधे जाए। सारी होमोसेक्सुअलिटी के इमाम तुम्हारे उलमाए कराइम है जो मस्जिदों के अंदर ये कर रहे हैं, खुदा के घरों के अंदर। अगर किसी रियासती इदारे के हॉस्टल में ये काम होता है ना, वो छोटी चीज है। किसी स्कूल के हॉस्टल में होता है, वो छोटी चीज है। लेकिन जो कुरान और सुन्नत के मदारिस में ये काम होना, सबसे बढ़कर मस्जिदों में होना, क्योंकि तुम ठेकेदार हो दीन के बने हुए, तुम्हें अब कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलो, क्योंकि तुम लोग फ्रंट मैन हो उन लोगों के, उन लोगों का झूठा दिफा करते हो कि जो कस्टोडियन है इन तमाम कामों के। और ये मी टू का सिलसिला शुरू हुआ है इसी रमजान में 2024 के अंदर। मैंने आपको बताया 13 साल का बच्चा केपी में पहली दफा मस्जिद में गया। 12 साल और 11 महीने तक उसकी मां ने उसे घर में नमाज पढ़ाई है कि छोटी उम्र का बच्चा है। 13 साल का हुआ है, मां ने कहा कि पहला रमजान आया बच्चा, तूने नमाज अब मस्जिद में पढ़नी है, तू मर्द हो चुका है,
مرد کے لیے گھر میں نماز نہیں ہے. اگلے دن اس کی لاش رسی کے ساتھ لٹکی بھی ملی ہے. اس ماں کے دل پہ کیا گزری, وہ قبر کیا, وہ میدان حشر تک اس غم کو نہیں بھلا سکتی. تم لوگوں کے پاس اس لیے بچے بھیجے جاتے ہیں. اب یہ معاملہ چھوڑ دیں کہ ان کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بچوں کو داخل کرانا ہے, اور بھائی ان کے پاس نماز پڑھنے کے لیے بھی بچوں کو نہیں بھیجنا. بس اس پرفتن دور میں چھوٹے بچوں کو اگر آپ ساتھ مسجد میں اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے, وہ نماز گھر پڑھیں گے, کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے, قتل کر دیتے ہیں. یہ وہ جس بچے کی بھی لاش ملی لٹکی بھی, اس کے ساتھ یہی منہ کالا کیا ہوا تھا, ابھی تک اس کے قاتل ہی پکڑے گئے. مسجد کے اعتکاف میں آپ کو خبریں نہیں ملی اس رمضان میں. پھر تاندنیا والا جو واقعہ ہوا ہے, جدھر وہ گلے پھاڑنے والے پہنچ گئے ہیں کہ میں اپنے مسئلے کی خاطر جی معاف کر رہا ہوں. اندازہ کرو اللہ کے حق کو کون اس طریقے سے معاف کر سکتا ہے؟ شرعی سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی. اس کے بعد ہمارے یہ جہلم شہر میں ہی, جہلم کی آپ سمجھ لیں ضلع جہلم کے اندر ہی تحصیل آتی ہے دینا سٹی کے اندر ایک واقعہ رپورٹ ہوا, اور اب یہ لاڑکانہ والا واقعہ سندھ کے اندر بھی. یعنی سارے صوبوں میں یہ آپ کو واقعات مل رہے ہیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ آج کچھ لوگوں کو ہو گیا, یہ پہلے بھی تھا. پہلے اصل میں میڈیا نہیں تھا, یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی تھی اور یہ خبریں دبائی جاتی تھیں. لیکن اب خبریں چند ایک باہر آتی ہیں. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں 90% زیادہ خبریں دب جاتی ہیں. گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان لوگوں کو منطقی انجام تک پہنچائے. پاکستان کے قانون میں اس کی سزا عمر قید سے لے کر قتل تک بھی ہے, اور صرف اس برے کام کی کوشش کرنے کے اوپر 7 سال قید ہے, چاہے وہ کرنے میں کامیاب نہ ہو, لیکن اس کے لیے ایفرٹ پٹ کرنا, اس کے اوپر بھی 7 سال کی سزا ہے. آپ کو پتا ہے؟ تو اب ایک ایک کر کے اس طرح کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں, یہ ہمارے بڑوں کے لیے, ریاستی اداروں کے لیے, علماء کرام کے لیے بھی, علماء کرائم کے لیے بھی, اور سب سے بڑھ کر ماں باپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ بچا لو اپنے بچوں کو ان کے شر سے. جب میری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا تاندلیاں والے واقعے کے اوپر, میں نے کہا کہ یہ مولوی اب پھر دوبارہ سے نکل رہے ہیں جی, عید کے بعد احتجاج کریں گے اور اپنے اس مولوی کو چھڑوائیں گے جس نے بچے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا. تو مجھے ایک پاکستان لیول کے بڑے اہل حدیث عالم, میں نام نہیں ظاہر کروں گا, ظاہر ہے پھر وہ پرسنل بات میں کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے فون پہ کہا کہ جی انجینئر صاحب آپ نے بالکل صحیح کیا, یہ ہمارے فرقے کے اس مولوی نے غلط حرکت کی ہے اسے سپورٹ کر کے. اور پھر کہنے لگے چلے میں آپ کو ایک بات اپنی ذاتی بتا دیتا ہوں, آپ نے میرا نام لیے بغیر کسی ویڈیو میں اس کو ذکر ضرور کرنا ہے. میں نے کہا جی بتائیں. وہ کہتے ہیں کہ جب مفتی عبدالعزیز کا وہ واقعہ ہوا تھا نا, وہ لاہور والا دیوبندی مفتی جو 22 سال کے بچے کے ساتھ کر رہا تھا, اس کی ویڈیو بھی سامنے نکلی, اور مدرسہ کھول کے بیٹھے ہیں پھر مفتی عبدالعزیز, نہ سمجھو جیل لیجیے. تو وہ اہل حدیث عالم کہنے لگے جب وہ مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو باہر آئی نا, وہ دن ہے, آج کا دن ہے, میرے گھر میں کوئی مولوی داخل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے جی میری بیوی نے کہا کہ اگر اس گھر میں کوئی مولوی آیا تو میں تیرے ساتھ نہیں رہوں گی. کہتا ہے کہ اب حالت یہ ہے کہ میرے اپنے بچے بھی آن لائن پڑھتے ہیں, قاری بھی اتروا دیا میری بیوی نے. یہ ایک اہل حدیث عالم کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے ہمارے گھر میں جو قاری تھا وہ بھی اتروا دیا. مجھے بتائیں اگر مولوی اپنے بچوں کے معاملات میں دوسرے مولویوں سے ڈرتے ہیں تو تسی میں تو شاہی کوئی نہیں. اور یہ سلسلہ میں نے آپ کو بتایا صدیوں سے جاری ہے. ہاں, تاریخ ابن کثیر میں 800 سے 700 سال پہلے حافظ ابن کثیر جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی, ان کی تاریخ ابن کثیر بھی ہے, البدایہ والنہایہ, بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں ان کو بزرگ مانتے ہیں. انہوں نے تاریخ ابن کثیر میں لکھا, اپنا تجربہ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ کوئی جج, کوئی حکومتی عہدیدار, کوئی فقیہ, کوئی مفتی, کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو اس بدفعلی کے کام میں مبتلا نہ ہو, سوائے اس کے کہ جسے اللہ محفوظ کر لے اور ان کا اپنے بچوں کو ان مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں, خصوصاً سفر کے دوران. اس زمانے میں ظاہر سفر میں تو بالکل ہی ایک معاملہ آنکھوں سے اوجھل ہونے والا, ٹوائلٹ کے لیے بھی آپ کو جنگلات میں جانا پڑتا تھا. 700 سال پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مولویوں کی پہنچ سے دور رکھیں. کون؟ حافظ ابن کثیر. جب میں نے یہ بات کی تھی عبدالستار عیدی صاحب والے ایشو کے اوپر, تو سارے مولویوں کو تکلیف ہوئی تھی کہ انجینئر صاحب نے تو سارے مدارس کو کہہ دیا. بھائی میں نے سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ بات نہیں کی, لیکن سارے مدارس میں یہ کام ضرور ہوتا ہے. حافظ ابن کثیر سے میں نے نہیں لکھوایا, سب کے ساتھ نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہے غریبوں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوتے ہیں, ماں باپ ان کو داخل کرواتے ہیں. امیروں کے بچوں کو یہ ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, میں آپ کو بتاؤں, انہیں پتہ ہے کہ وہ تھانے میں کروا دیں گے. ہمیشہ یہ غریب قسم کے بچے ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں زبردستی والا معاملہ. تو یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے. پھر میاں لوگ کیا کہیں گے,
اب یہ میں نے تو نہیں داخل کروایا نا. اشرف علی تھانوی صاحب نے کتاب لکھی ہے ارواح ثلاثہ, اور لکھا ہے کہ 3 اولیاء کی حکایات. ارواح ثلاثہ 3 روحیں, حکایات اولیاء. اور کون لکھ رہا ہے؟ اشرف علی تھانوی. میں نے نہیں لکھوایا ان سے. اور 3 اولیاء کون ہیں؟ ان کے اپنے بزرگ قاسم ننوتوی صاحب, رشید احمد گنگوئی صاحب. اچھا, ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک کسی مدرسے کے پروگرام میں جلسے کے دوران پبلکلی قاسم میاں کو بلوایا رشید احمد گنگوئی نے, اور انہیں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹایا. ہاں, عاشق صادق کی طرح, یہ الفاظ ہے اس میں. اور پھر کروٹ بھی ان کی طرف کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. بس ادھر تک جب پہنچا انہوں نے کہا کیا کرنے لگا ہے؟ انہوں نے کہا میاں. ظاہر پنجابی ہوتے ہیں نا, قاسم میاں اگر پنجابی ہوتے ہیں نا تو انہوں نے یہ کہا کیا کرنے لگا ہے, کیڑے بات ٹال پہ. وہ جو کہ اردو سپیکنگ تھے, انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے. لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب باز نہیں آئے. انہوں نے کہا کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں, دیوبند دماغ بند. ان کے بچوں کے دماغ بند ہیں, چھوڑیں. چلو یہ ایک اوپن مجمع میں واقعہ ہوا تھا. آپ مجھے صرف یہ بتائیں, اگر اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو لٹا رہا ہے, عاشق صادق کی طرح کروٹ کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے حرکتیں, ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اگے تو نہیں کیا. او بھائی سارے دے سامنے اتنے تک ہی جانا سی نا, اگے سامنے تو نہیں جانا. ہاں, اور کتنا آگے جانا. اچھا, یہ ویڈیو اگر ہوتی تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہی کچھ نہیں ہونا تھا. اس کا چیخنا بھی بتا رہا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے, پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا. انہوں نے کہا میں فیض دوں گا جائز طریقے سے. ہاں, المحنت میں نہیں لکھا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. انہوں نے کہا میں فیض دوں گا, جائز طریقے سے فیض دوں گا. اس پہ بات ختم نہیں ہوئی میرے بھائی. اس کے بعد تذکرۃ الرشید کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن رشید احمد گنگوئی صاحب وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. یار تو شیطانی خواب ویکھے اسی اللہ دے بندے, تو انہوں اپنے دماغ جو رکھدا, انہوں لوگوں نال بیان کر کے انجینئر صاحب دے ہاتھی بندوق دینے دی کیڑی ضرورت سی. اور تھانوی صاحب کو بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ نقل کرتے, ورنہ سی سی ٹی وی کیمرے کی تو ویڈیو کوئی نہیں تھی. قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے. اس پہ بھی بس وہ کہتے ہیں پھر ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک میاں بیوی کو پہنچتا ہے. ہاں, وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں, وہی. ہاں وہی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ قاسم میاں جو ہے وہ رشید احمد گنگوئی کے اسٹوڈنٹس کی بعد میں تربیت کریں گے, اس لیے وہ بیوی کی شکل میں ان کو دیکھا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی بیوی جو ہے وہ قاسم کی شکل میں دیکھی ہے, نہیں, انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں. جو پوری دیہڑی سوچتے ہیں نا وہی کوئی خواب ہی نظر آتا ہے. دیہڑی اسی لٹاؤ گے تو پھر یہی کچھ خواب ہی نظر آئے گا نا تمہیں. اچھا, اب یہ جب ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہے نا, مفتی کہتے ہیں دیکھیں نہیں سامنے مسخرے بیٹھے ہوئے ہنس رہے, اور مسخرے تو تمہارے مولوی آئے ہیں, کام تمہارے ابے ڈال کے گئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرتے رہے ہیں, گلے مجھے کرتے ہو. اور لکھا تمہارے تھانوی نے ہے, میں نے لکھا ہے, یا میں نے ہونا کہ گن پوائنٹ پہ میں نے لٹایا ہو کہ لیٹ ہو تو ایسے نال ہوئے, تاکہ میں تیری ویڈیو بناواں, پھر میں دو بندیاں نو ساڑاں گا. وہ پٹو اپنے بابیاں نو یار. لوگ تو اپنی اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں نا کہ ہماری اولاد خراب نکلی, اور تم ایسے بدبخت ہو اپنے بابوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہو کہ ساڈے ابے کس طرح سے نکلے نے. پٹو انہوں جا کے. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. اے جی سینے سے فیض اور قبر سے فیض بھی اسی ارواح ثلاثہ میں لکھا ہے کہ جی قاسم میاں مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے, خواب میں نہیں بیداری میں, دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. اے بریلوی لکھن دے مشرک, تو سی لکھو تے مواحد نسے تو ہے. تو یہ کام پیچھے سے خراب ہوا ہے بھائی. ہاں, اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. یار تم سے تو کرسچنز اچھے نکل آئے ہیں. انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے ویٹیکن سٹی کے جو بشپ ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے, جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں منہ کالا, اور جو وہاں پہ نندے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں, وہ انہوں نے اس کے اوپر فلم بنائی ہے باقاعدہ, اور کنفیشن کیا انہوں نے ویڈیوز میں آ کے کہ جی یار یہ کرتے ہیں یہاں پہ ہی لوگ. ادھر تو کسی نے نہیں کہا جی کرسچینٹی بدنام ہو رہی ہے. تم لوگ مسجد کے محرابوں میں کھڑے ہو کے یہ کام ڈالو, اور جب ہم ہائی لائٹ کریں تو کہتے ہیں انجینئر صاحب بدنام کرتے ہیں. تو تم لوگ کیوں LGBT کے اوپر بات کر رہے ہو؟ اسی لیے کر رہے ہو نا, جبکہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے مدارس کے اندر ہو رہا ہے. وہاں سے آغاز کرو نا, وہ تو تمہارے اختیار میں ہے نا. وہاں کی ہوموسیکچولیٹی کو روکو نا. سپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے ادھر کئی سال پہلے, حسب حال پروگرام ہے نا دنیا ٹی وی کا, اس میں انہوں نے نا ایک خبر ڈسکس کی کہ دنیا میں بے حیائی کے اوپر مبنی سب سے زیادہ سائٹس پاکستان میں کھولی جاتی ہیں. جی اسلام کا قلعہ تو مر گیا, اور اس میں بھی فیصل آباد پہلے نمبر پہ. جی خبر انہوں نے پڑھی, انہوں نے کہا دیکھیں یہ کتنی سازش ہو رہی ہے,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਪਮਾਲ ਕਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ है। इस तरफ तो ये कौम जाती नहीं कि हम अपनी इस्लाह करें, ये मदारिस को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम क्या है आप लोग यार, अल्लाह के बंदो, आपने अल्लाह रसूल को बदनाम करवा दिया है। मुझे बताएं मेहराब के अंदर खड़े होके, अब मुझे बताएं मैं किसी मस्जिद में खड़ा हूं और मेहराब में मैं पहली साहब में खड़ा हूं, तो अल्लाह ही करे कि मतलब मेरे दिमाग में ख्याल ना आए कि ये मेहराब के अंदर वो मौलवी ये कर रहा था। ये तो हमारे दिमाग से नहीं अब चीज जानी। जिस तरह बुखारी में है कि हजरत उमर कहते हैं कि बाज़ औक़ात मैं अपने जंगी प्लान नमाज की हालत में भी कर रहा होता हूँ। ज़ाहिर है वो जंगों से उनकी जिंदगी इबारत थी, तो हजरत उमर कहते हैं कि मैं बाज़ औक़ात नमाज में भी ना जंग मेरे दिमाग में होती है कि मैंने किसको रवाना करना है, ये करना है। हमें इस तरह की जब वीडियोस तुम्हारे बाबों की निकलेंगी, हम मेहराब में तुम्हें खड़े हुए देखेंगे तो हमें तो हर बाबे की शक्ल में वो शैतान नजर आएगा। हम किधर जाएं? बेशर्मो काम तुम लोग डालते हो, उल्टा कहते हो कि इंजीनियर साहब हमें बदनाम कर रहे हैं। हमने कहा से तुम बदनाम किया है, छोड़ दो नहीं काम, हम नहीं बात करेंगे। मैंने यकीन करें मेरे टीम मेंबर्स ने कल कहा कि आपने इस पे बोलना है, मैंने कहा यार मैं तो तंग आ चुका हूं, मैं बार बार उस तरह की गंदी बातें करता हूं। आप समझ रहे हो कि मैं जो इतने तफन्नुन से बयान करता हूं तुम्हें मजा आता है? नहीं, ये मेरा स्टाइल है कि जब मैं प्रेजेंट करूंगा ना फिर मैं वैसे करूंगा जैसा कि हक है। हाँ, चाहे मुझे कोफ्त भी उठानी पड़े, मैंने उससे बयान उसी पैशन से करना है ताकि तब्दीली आए। और मैंने कहा यार मेरा तो मूड ही नहीं बनेगा इस पे बोलने पे, मैं कितना बोलूं, ये एक महीने में 2 वाकयात हो चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं जी ये वाकया प्लस हो गया है क्योंकि मेहराब के अंदर हुआ है और इसकी वीडियो आई है। फिर आज सुबह फजर के बाद मैंने कहा यार आज तो मेरा प्रोग्राम भी इतना लंबा है, वो 2 घंटे मुफ्ती अकमल साहब को रिस्पॉन्स किया है तो इसको लिए तो टाइम ही नहीं बचेगा। फिर भी मैंने कहा नहीं यार ये भी ज्यादती है, एक बड़ा वाकया है, इसको एड्रेस करना जरूरी है। और ये इसलिए जरूरी है ताकि हम नॉन मुस्लिम्स को, एथियस्ट को, लिबरल्स को ये मैसेज दें कि इन लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, जो ये इस तरह की मस्जिद में हरकतें कर रहे हैं, ना ये कुरान और सुन्नत की तालीमात के कस्टोडियन है। हम इन्हें खुद डिसोन करते हैं, इनको नहीं इनके सारे बड़ों को भी डिसोन करते हैं। ले जाओ बाबे, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। तो ये मजबूरी है हमारी। आप पता चला बाबे मारने क्यों जरूरी है? हाँ, LGBT पे बोलना है तो बाबे मारने पड़ेंगे। हाँ, होमोसेक्सुअलिटी के खिलाफ बोलना है तो बुजुर्गान दीन ने जो एक दूसरे को लटाया उसे कंडेम करना पड़ेगा। हाँ, जो मुफ्ती मदारिस में करते हैं इसे आपको गलत कहना पड़ेगा, अदरवाइज आप लोग ये बात आज के इस मॉडर्न दौर में नहीं कर सकते। आप पुराने जमाने में आप इस किस्म की गेम चला सकते थे कि जी जड़ा वो तेरा कुत्ता कुत्ता ते साडा कुत्ता टॉमी। हाँ ना ना ना, उन सारे कुत्ते कुत्ते हो जाएंगे। बिल्कुल, टॉमी वाली गाली को नहीं रही हो, सारे कुत्ते ने। इसके बगैर चारा नहीं मेरे भाई। यहां पे इस तरह का कोई अमल हो तो कहते हैं जी वो जी इस्लाम की बदनामी। इस्लाम की नहीं बदनामी हुई भाई, इस्लाम को बचाएं, इनको बलि चढ़ाएं। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहीमहुल्लाह रायवेंड में, मैं कई साल पुरानी बात कर रहा हूं, इवन इस सदी से भी पहले की बात है, 80s 90s में, वहां पे भी तबलीगी जमात में काफी वाक़े इस तरह के रिपोर्ट हुए। बल्कि हमारी लाइव स्ट्रीम में शायद और बिलाल के चैनल पे एक तबलीगी जमात के भाई ने मास्क पहन के खुद अपना वाक़या सुनाया, जो उसके साथ कोशिश की एक सहरोजे के दौरान एक मौलवी ने, और कहता मेरी आंख खुल गई और कहता मैं हैरान हुआ कि यार ये बंदा तो मुझे साथ लेके आया था, ये मेरे साथ ये कुछ कर रहा है। वो उसका अपना मोहल्लेदार था और उसने कहा ये मैं वाक़या सुनाने आया हूं कि इंजीनियर साहब जो बातें कर रहे हैं मेरे साथ हुई है। तो रायविंड में इस तरह के कई वाक़यात रिपोर्ट हुए। अब हाजी अब्दुल वहाब साहब ज़ाहिर है वो तो दीन के साथ मुखलिस थे, बाकी हमें जो अकायद से इख्तिलाफ अपनी जगह, उन्होंने कहा यार ये तो बेड़ा डोब देंगे। फिर हाजी साहब ने बंदी लगाई कि कोई भी जो टीनेजर लड़का है वो अपने वालिद या बड़े भाई के बगैर जुमात में सफर नहीं करेगा। यानी उन्होंने कहा कि मैं अपने बुजुर्गान दीन के शर से इनको बचाना चाहता हूं। तो ये जो एक्शन लिया हाजी अब्दुल वहाब साहब ने, मेरे कहने पे तो नहीं लिया था, और ये सारी तबलीगी जमात वालों को पता है, मैं भी तबलीगी जमात में कुछ अर्सा गुजार चुका हूं, और बड़ा फखरिया बताते हैं कि उन्होंने देखें फौरन एक्शन लिया। लेकिन दूसरा रुख है कि ये सारे काम हो रहे थे ना, इसलिए एक्शन लिया ना, और एक्शन लेने से कोई इस्लाम की बदनामी तो नहीं हो गई ना, बेहतरी हुई ना। लिहाजा हम भी जब एक्शन लेते हैं तो हमारा एक्शन लेना यह कि हम वीडियो में एजुकेट करेंगे कि भाई माँ बाप अब नमाज के लिए भी मस्जिद में छोटे बच्चों को ना भेजें जब तक उनका बड़ा भाई या वालिद साथ ना हो। सीधी सी बात है, बिल्कुल। और ये जो कारी भी है ना, ये भी अगर घर में लगवाए हुए हैं ना, तो ये कमरे बंद, दरवाजे ना रखा करें। कोई घर की बड़ी बूढ़ी साथ बैठ जाए या दरवाजे खोल के हो, बिल्कुल किसी चक्कर में नहीं रखना। इन बुजुर्गान दीन के ऊपर आपने बिल्कुल एतबार नहीं करना, और बेहतर यह कि ऑनलाइन ही तालीम वाला मामला करें या खुद पढ़ाएं जिन्हें खुद कुरान आता है। ये इतना बुरा फेल है कि कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने जिना से मुतल्लिक उतने शब्दों से बयान नहीं किया जितना बदफेली के ऊपर है। 8 मकामात पे पूरी तफसील के साथ कौम लूत की तबाही का अल्लाह ने जिक्र किया है, पूरी तफसील के साथ। 8 जगह मुझे कुरान में तफसीली आप जिना के बारे में नहीं दिखा सकते, लेकिन बदफेली के बारे में है। और 4 मकामात तो उसमें ऐसे हैं, सूरतुल अराफ, सूरह हूद, सूरतुल हिज्र, सूरह अज़्ज़ारियात, जिसमें पूरी टेनिस डिटेल बयान की है अल्लाह ताला ने कि कौम लूत को अल्लाह ताला ने किस तरह तबाह बर्बाद किया, कि उनको अल्लाह ताला ने उस पूरे इलाके को उठा के
اس بستی کو الٹ دیا. اس کے بعد ہر بندے کے حصے کا پتھر آ کے اسے لگا اور اس کی موت واقع ہوگی. حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی ہلاک ہوئی کیونکہ اس نے اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا تھا. لوط علیہ السلام کے اپنے 2 داماد بھی, صرف ان کی 2 بیٹیاں اور وہ بچے, ٹوٹل 3 بندے. ہر بندے کو اس کے حصے کا آ کر پتھر لگا. یہ اللہ کی طرف سے سزا کیا ہوئی قوم لوط کا عمل کرنے والوں کی, کہ ان کو پتھر مار کر ہلاک کیا جائے گا. پہلے تو انہیں بلندی سے گرایا جائے گا, اس کے بعد پتھر مارے جائیں گے. اور یہی سزا ہے جو حضرت ابوبکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کنٹینیو کی. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے, مشکات کے اندر موجود ہے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں خلفائے راشدین کے ریفرنس سے کہ وہ اس طرح کے عمل اگر ان تک کوئی رپورٹ ہوتا تھا تو وہ حکم دیتے تھے کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی بلڈنگ سے نیچے گرایا جائے, اور اگر بچ جائے تو پتھر مار کے اسے قتل کر دیا جائے. قتل تو کرنا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا مفتی عبدالعزیز کو مینار پاکستان سے گرایا جائے, کیونکہ لاہور میں سب سے اونچی جگہ وہ ہے. اور فیصل آباد میں جو واقعہ رپورٹ ہوا ہے اسے گھنٹہ گھر سے اوپر تھلوں سٹیا جائے. اور اسلام آباد میں کوئی واقعہ رپورٹ ہو اسے آپ شاہ فیصل مسجد کے مینار سے نیچے پھینکیں, سب سے اونچی جگہ سے, اور پتھروں سے ماریں. جی, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص رضا کے ساتھ یہ عمل کرتا یا کرواتا ہے, فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو. نبی اسلام کا فرمان ہے. اسی حدیث میں یہ دونوں ملعون ہے, اللہ کی لعنت ہے دونوں پر, اگر یہ مرضی سے کر رہے ہیں, اور اگر زبردستی ہو رہا ہے تو صرف کرنے والا جو ہے وہ مجرم ہے. اور یہ ہمارے زیادہ تر کیس تو یہی ہوتے ہیں. اور یہ اتنا ان نیچرل معاملہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ آپ یہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں وہ تو انتہائی تکلیف کاٹ رہا ہوتا ہے اس چیز کی. یہ نیچرل ہے ہی نہیں ہے, زبردستی والا معاملہ ہے. پھر جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں. جو کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ قوم لوط کا عمل کرے, یا کوئی مرد اپنی عورت بیوی کے ساتھ بھی یہ عمل کرے, وہ بھی حرام ہے, اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. البتہ اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا, لیکن اسے ترغیب دلائی جائے گی, اور اگر باز نہیں آتا تو پھر وہ ان کی علیحدگی کروا دی جائے. ہمارے پاس بھی اس قسم کے واقعات لوگ پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹا, اسے سمجھائیں. بعض کا لوگوں کو نہیں بھی پتا ہوتا, وہ توبہ کر لیں. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے مجھے اپنی امت سے سب سے زیادہ جس گناہ کا خطرہ ہے وہ قوم لوط والا عمل ہے. جی, اور امت میں کون سے لوگ نکلے جو کہتے, جی, اور امت میں کون سے لوگ نکلے جو کہتے ہیں ہم امت کے رہنما ہیں, جی ہم انبیاء کے وارث ہیں. اوہ اللہ سے ڈر جاؤ, اگر تم اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہو گے نا تو نان مسلم کہیں گے کہ انبیاء کے اگر یہ وارث ہیں تو یہ پھر نعوذ باللہ انبیاء کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. یہ تو انبیاء کے دشمنوں کی لیگیسی تھی. لوط علیہ السلام کی یہ لیگیسی نہیں تھی, قوم لوط کی تھی. تم لوگ انبیاء کے ماننے والے کہاں سے ہوئے اس قسم کی حرکتیں کر کے؟ تو میں وقتاً فوقتاً بولتا رہتا ہوں اس حوالے سے تاکہ اپنے بڑوں کے سامنے بھی ہائی لائٹ کروں کہ ان مجرمین کو بالکل بینیفٹ آف ڈاؤٹ نہ دیں. اچھا, یہ بھی بڑے ہوشیار ہیں, کچھ عرصہ گزرتا کہتا ہے نہیں ہمارا ڈی این اے کروا لے. جی, اور اللہ کے بندو, اس طرح کے معاملات میں ڈی این اے چند گھنٹوں کے اندر تو رپورٹ دے سکتا ہے. مفتی عبدالعزیز بھی ڈی این اے میں چھوٹا ہے, کیونکہ جو کام اس نے ڈالا تھا وہ تو کافی عرصہ پہلے ڈالا تھا. ڈی این اے میں تو آئے گا چند گھنٹوں کے اندر, اس کے بعد تو نہیں آ سکتا. ویڈیو موجود ہے, چھوٹ گیا وہ. جب آپ پرسو نہیں کریں گے اس طرح کے کیسز کو, پھر یہی کچھ ہوگا. اور وقتاً فوقتاً یہ واقعات رپورٹ ہوتے رہیں گے. اس لیے یہ جو ایک برا فعل ہے سوڈومی کا, بدفعلی کا, اس کو اگر کنڈیم کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں ماں باپ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. علماء کو تو ایجوکیٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, انہوں نے کوئی باز آنا, سیدھی جی گل ہے. اور اسٹیٹ کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر نظریں رکھیں کہ یہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, اور جب کوئی قابو آ جائے اگلے پچھلے بدلے ہوتے لاؤ, بالکل سر عام پھانسی دو. طالبان سے ہمیں لاکھ اختلاف, وہاں اس طرح کا کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے نا وہ ٹانگتے ہیں, حالانکہ وہاں بہت سارے کیسز اس طرح کے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اب اس طرح کی سخت سزائیں امپلیمنٹ کرنی شروع کر دی ہیں وہاں پہ, اور آپ دیکھیں گے اس کی برکات نظر آئیں گی. سورہ نور میں ہے کہ جب آپ بدکاری کی سزا دے رہے ہوں گے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اس کو دیکھے گا تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو. چھپا کے نہیں سزا ہوگی, اعلانیہ سزا ہوگی. لہٰذا اس طرح کے کیسز ہوں, ان کے جو فیصلے ہوں اعلانیہ پھر خبروں میں چلیں. جس طرح یہ خبریں چلاتے ہیں نا کہ یہ حرکت ہوئی, اس کے بعد اس کی سزا کی بھی خبر چلنی چاہیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہمارے گھر والوں کو, ہمارے بچوں کو, ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قسم کے کبھی فعل سے محفوظ رکھے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر چل کے دوسرے لوگوں تک بھی یہ تعلیمات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. کافی لوگوں نے دعاؤں کے لیے بھی کہا ہے, اس لیے ہم توسل اور وسیلے کے طور پر اینڈ پہ دعا بھی کر لیتے ہیں.
اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، انڈیا کے مسلمان، چائنا کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، یمن میں، عراق میں، افغانستان میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے مغفرت فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، تمام مسلمانوں کے حق میں یہ دعائیں قبول فرما۔